بیت المقدس میں پہنچے موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو رب نے نبیوں کا امام بنایا ہے وہ یہاں سے چلا پہلے پہنچا بعد میں؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے, ان کا مرتبہ و مقام زیادہ ہے. یہ تو بات ہے نہیں. تو پھر یہ کیسے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے, حضور بعد میں پہنچے, چلے یہاں سے بعد میں, پہنچے پہلے. اور پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. حضور نے بیت المقدس میں امامت کروائی. امامت کروانے کے بعد حضور علیہ السلام چھٹے آسمان پہ پہنچے. موسیٰ علیہ السلام پھر پہلے موجود. اور صرف موسیٰ علیہ السلام نے جس آسمان پر جاتے ہیں کوئی نہ کوئی نبی استقبال کے لیے کھڑا ہے. اب یہاں پر اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ ایک ہوتی ہے حرکت ذاتی اور ایک ہوتی ہے حرکت مصنوعی. حرکت ذاتی کیا ہے؟ میں اپنے قدموں کے ساتھ چل کر کہیں جاتا ہوں, یہ میری حرکت ذاتی ہے. مجھے 10 منٹ لگتے ہیں, 15 منٹ لگتے ہیں, 20 منٹ لگتے ہیں, یہ میری اپنی حرکت ہے. جتنی رفتار کے ساتھ میں چلوں گا اتنی جو ہے وہ وقت کے اندر میں پہنچوں گا. اور حرکت مصنوعی کیا ہے؟ میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاتا ہوں, اب جتنی رفتار کے ساتھ میرا موٹر سائیکل چلے گا میں اتنی وقت کے اندر پہنچوں گا. حضور علیہ السلام حرکت ذاتی کے ساتھ نہیں گئے, حضور تھے براق پر سوار. حضور اس رفتار کے ساتھ گئے جس رفتار کے ساتھ براق گیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام گئے حرکت ذاتی کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام گئے خود چل کر, تو چونکہ پیغمبر کی رفتار کا براق مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے. باقی انبیاء ہر آسمان پر پہلے موجود تھے کیونکہ مصطفیٰ براق پر سوار تھے, اس لیے حضور بعد میں پہنچے. اور وہ نبی اپنی ذاتی رفتار کے ساتھ پہنچے اس لیے پہلے پہنچ گئے. اب حضور علیہ السلام جب ہر آسمان پر نبی سے ملاقات کر رہے ہیں, حضور علیہ السلام کی اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے حضور علیہ السلام نے ایک مقام تک براق پر سواری کی. اچھا یہ براق بھی, اب مسعود صاحب نے اپنے گھر کے اندر محفل کرائی, انہوں نے آپ کو دعوت دی, بلایا, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ کو عزت دی, آپ بڑی عزت کے ساتھ آئے. انہوں نے بلایا, آپ آگے ان کی محفل کے اندر. ان کا بلانا بھی عزت دینے کا ایک معاملہ ہے. رب اگر صرف محبوب کو بلا دیتا, بلایا, یہ بھی بہت بڑی عزت تھی. فرما محبوب چونکہ تجھے بلانا ہے, تو حبیب ہے, یہ بس اتنی عزت کافی نہیں ہے, تجھے بلاؤں گا بھی. اب یہ آپ کو ہمیں بلاتے ہیں, یہ عزت دیتے ہیں. لیکن اگر ہم میں سے کسی کے لیے یہ گھر سے گاڑی بھی بھیج دیں تو اس کی عزت میں اور اضافہ ہے کہ سواری بھی خود بھیجی ہے. اور اگر سواری کے ساتھ چند لوگ استقبال کے لیے بھی بھیج دیں تو یہ اور عزت میں اضافہ ہے. فرما محبوب چونکہ تجھے بلانا ہے تو دعوت نامہ بھی بھیجوں گا, اس کے ساتھ ساتھ براق سواری بھی آئے گی, اور اس کے ساتھ جبریل خادم بن کے بھی آئے گا, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو آج معراج کے لیے جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ رب کا محبوب ہے. حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق آئی, حضور کی عزت کے لیے. رف آیا حضور کی عزت کے لیے. ایک مقام پر براق بھی جواب دے گیا, ایک مقام پر رف بھی جواب دے گیا. حضور اپنی حرکت ذاتی کے ساتھ لامکان تک کے سفر کو طے کرتے رہے. حضور نے وہ سفر طے کر کے دنیا کو بتا دیا کہ یہ نہ کہتے رہنا کہ مصطفیٰ براق کے محتاج تھے, براق پر سفر اس لیے کیا ہے. حضور رف کے محتاج تھے, رف پر سفر اس لیے کیا ہے. فرمایا جہاں رف کی بھی بس ہے, جہاں براق کی بھی بس ہے, جہاں جبریل جیسا فرشتہ بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھتا, وہاں مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں تنہا جاتے ہیں. اور حضور کا تنہا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور جیسا کائنات کے اندر کوئی ہے نہیں. اگر ہوتا تو حضور کے ساتھ جاتا, اور اگر کسی کا نہ جا سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور جیسا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. اس لیے حضور جب عالم بشریت میں رہے تو بشروں میں بشر حضور جیسا کوئی نہیں ہے, اور جب حضور عالم نورانیت میں گئے تو نوریوں میں جبریل جیسا فرشتہ بھی حضور جیسا نہیں ہو سکتا, حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. باقی معاملات تو دور کے ہیں. اور حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ معراج وہ عظیم معجزہ ہے کہ اس کے اپنے تو اپنے غیر مسلموں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت داہیہ کلبی, یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے, اور اکثر اوقات جبریل جب لباس بشری میں حضور سے ملنے کے لیے آتے نا تو اسی صحابی کی شکل داہیہ کلبی کی شکل میں آتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کی مطلب آپ نے داڑھی کٹوانی ہو, اس کو خط بنوانا ہو, بال کٹوانے ہو, تو دیکھتے ہیں کہ جس کا ہیئر سٹائل اچھا ہو اس کی
طریقے پر بال کٹواتے ہیں, داڑھی جو ہے وہ جس بزرگ کی اچھی لگے اس کے طریقے پر داڑھی رکھتے ہیں, اسی طرح کٹواتے ہیں. اگر جو ہے وہ مہندی لگواتے ہیں تو جس کلر کی وہ مہندی لگاتے ہیں آپ بھی وہ, کیوں؟ اس کے سٹائل کو آپ اپنانا چاہتے ہیں, اس کے طریقے کو آپ اپنانا چاہتے ہیں. تو جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خادم بن کر آئے, حضور علیہ السلام کے نوکر بن کر آئے, لیکن جبریل علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام کے سفر معراج میں حضور کے خادم کی حیثیت سے آئے. اور عیسائی جب حضور علیہ السلام کے مخالف تھے تو یہ حضرت داعیہ کلبی جو تھے حضور علیہ السلام کے صحابی, ان کی شکل میں جبریل آتے تھے. اس کا مطلب ہے یہ شکل حضور کے صحابہ میں سب سے خوبصورت تھی, سب سے بھلی تھی, اس لیے جبریل یہ صورت اپنا کے آتے تھے, کیونکہ مصطفیٰ کی صورت تو کوئی بنا کے آ نہیں سکتا, اس لیے جبریل داہیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے. یہ بڑی پیاری صورت تھی حضرت داہیہ کلبی. ان کو حضور علیہ السلام نے پیغام دے کر کیسر روم کی طرف بھیجا. یہ جب گئے کیسر روم کے پاس, وہاں پر بیٹھے, ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے, بات چیت ہوئی, حضور کے اور صحابہ کرام بھی تھے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دین اسلام کو مان لیتا ہوں, لیکن مکہ سے آئے ہوئے جو مسافر ہیں مجھے ان سے تاثرات لینے ہیں, ان سے پوچھنا ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں تم کہہ رہے ہو, اس کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے تم کہہ رہے ہو, کیا وہ سچا بھی ہے یا نہیں ہے. اس نے قافلہ بلا لیا اور قافلے کا سردار ابو سفیان تھا. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں مسلمان ہو کر حضور کے صحابی بن گئے. اس وقت وہ کافر تھے. وہ کہنے لگے کہ اب چونکہ اس نے مجھے حضور کی تصدیق کے لیے بلایا, میں نے دل کے اندر سوچا کہ آج میں حضور کو جھوٹا کر کے جو ہے وہ ثابت کروں گا, جھوٹا ثابت کرنے کی پوری کوشش کروں گا. کہتے ہیں میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. کہنے لگا جب اس چیز کا بھی مجھے خیال تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے جو ساتھ والے ہیں وہ انکار کر دے کہ جو کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہے. کہنے لگے کہ میں نے ایک بات کی, میں نے کہا تم اس شخصیت کا خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. یہ کہتا ہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک پھر لامکان تک رب کی ملاقات کر کے آیا ہوں. جب میں واپس آیا ہوں تو رات کا تھوڑا سا حصہ گزرا تھا. خود سوچو اتنا لمبا سفر ایک بندہ کیسے طے کر سکتا ہے. کہتے ابھی بادشاہ یہ بات سن رہا تھا, ابو سفیان یہ بات کر رہے تھے, اسی دوران ایک عیسائی پادری بوڑھا بزرگ کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا جو ابو سفیان کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ گیا ہوگا, وہ لامکان تک پہنچا ہوگا. ابو سفیان کو تو اس نے بٹھا دیا. اس نے کہا بابا تو کیسے کہتا ہے کہ وہ گیا ہوگا, اور تو تصدیق کس طرح کرتا ہے, تو ہے بھی عیسائی, اس کا کلمہ بھی نہیں پڑھتا. اس نے کہا کلمہ نہیں نہ پڑھتا, میں بددیانت تھوڑا ہوں, میں جھوٹا تھوڑا ہوں, میں کلمہ نہیں پڑھتا, میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے اس لیے بتا رہا ہوں. اس نے کہا کیسے دیکھا؟ اس نے کہا ایک رات کو میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں بیت المقدس جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں اس کا دروازہ بند کرنا, جو صدر دروازہ تھا وہ میں بند کرتا تھا. اس دروازے کو کنڈی لگانا, لاک کرنا, تالے لگانا یہ میری ذمہ داری تھی. کہتے ہر رات معمول کے مطابق دروازے بند ہو جاتے تھے. جس رات کی یہ بات کر رہا ہے نا, اس رات میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, میں نے مسجد کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی, مسجد کے دروازے بند نہیں ہوئے. کہنے لگا میں نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا, انہوں نے بھی زور لگایا, نہیں. مستری بلا لیے, وہ بھی زور لگاتے رہے. وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ دروازے بند کیوں نہ رہے, حتیٰ کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ اب چونکہ رات کافی ہو چکی ہے, اس طرح کرتے ہیں کہ دروازہ کھلا رہے, صبح اس کے بند کرنے کا اہتمام کریں گے. کہتے ہیں جب صبح ہم اٹھے دروازے کو ہلایا تو معمول کے مطابق وہ جس طرح کھلتا تھا بند ہوتا تھا وہ بند ہونے لگا. کہتے ہیں ہم بیت المقدس کے ایک پتھر کے پاس گئے جو بالکل بیت المقدس کے دروازے پر تھا. اس پتھر کے اندر دیکھا تو ہم نے ایک سوراخ ہوا تھا, تازہ سوراخ تھا, اور اس طرح پتہ چلتا تھا کہ اس سوراخ کے اندر کسی نے سواری باندھی ہے. اس سوراخ کے اندر کسی نے سواری باندھی ہے. کہتے ہیں ہماری ذہن کے اندر یہ بات سمجھ نہیں آئی, لیکن وہ سوراخ دیکھ کر, وہ رات کا دروازے کا کھلا رہنا, بند نہ ہونا دیکھ کر میں نے اپنی کتاب انجیل کو کھول لیا. میں دیکھنے لگا کہ اس رات کے اندر حکمت کون سی ہے کہ آج رات کو دروازہ بھی بند نہیں ہوا, یہ پتھر کے اندر سوراخ بھی نیا نظر آتا ہے, یہاں سواری کے بندے رہنے کے نشانات بھی نظر آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے جب انجیل کھولی تو مجھے پتا چلا کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات رب اپنے آخری نبی کو سیر کے لیے بلائے گا, اور وہ نبی مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس کے اندر آئے گا, وہاں نبیوں کی امامت بھی کروائے گا, اور اس نبی کی سواری کے لیے جبریل اس پتھر میں سوراخ کرے گا اور اس پتھر کے ساتھ نبی کی سواری کو باندھے گا. پھر مجھے پتا چلا کہ یہ سوراخ کیوں ہے اور یہ رات کو دروازہ بند کیوں نہیں ہو رہا تھا. وہ کہنے لگا یہ تو بات سنی سنائی بیان کر رہا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے
मंजर देखा है वो बयान कर। तो मेरे महबूब को रब ने बड़ी शान अता फरमाई। हुजूर को जो मेराज अल्लाह ताला ने कराया है, हुजूर के मेराज के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमतें और बड़े कमालात रखे हैं। और हुजूर अलैहि सल्लम के जो मेराज है उसके एक एक सफ़र के एक एक वाक़े के अंदर आप देखें तो कमालात ही कमालात नज़र आते हैं। अब हुजूर अलैहि सल्लम की मेराज और हुजूर अलैहि सल्लम को ये जो मोजज़ा अता किया गया, इस मोजज़े के अंदर अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा को 50 नमाजें दी। और हुजूर के वसीले से रब ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम के कहने पर वो 50 से 5 रह गई। ये हुजूर अलैहि सलाम को तोहफा मिला रब की बारगाह से। तो हुजूर अलैहि सलाम जो महबूब का तोहफा होता है ना, वो छोटा भी हो तो वो महबूब होता है। तो हुजूर रब की बारगाह से ये तोहफा लेकर आए और हुजूर अलैहि सलाम ने हमें वो अता कर दिया। तो हुजूर अलैहि सलाम के दिए गए इस तोहफे की कदर करनी चाहिए। और ये उस मेराज की रात की याद है कि इस रात हमारे महबूब को ये किसी को छोटा सा भी तोहफा दे दिया जाए ना, तो जब भी वो अपना सामान खोलता है, जब भी वो अपनी पुरानी रखी हुई चीज़ें उठाता है, तो कोई पेन उठा लेगा, कोई अंगूठी उठा लेगा, कहेगा ये वो मुझे मेरे दोस्त ने फलां मौके पर दी थी, ये मुझे मेरे दोस्त ने फलां क्लास के अंदर मैंने पोजीशन ली थी तो मुझे दी थी। तो कभी नमाज पढ़ते हुए भी ख्याल किया करे ना, ये हमारे महबूब को रब ने उस रात दिया था कि जिस रात मेरे महबूब अपने रब की बारगाह में, और कितना कुर्ब हुजूर को मिला। आप और मैं अगर चंद दोस्तों में बैठ जाएं तो पिछलों को भूल जाते हैं। ये मुस्तफ़ा है कि जो रब के कुर्ब के जलवों में बैठकर भी पहली बात उम्मती उम्मती की करते हैं कि मौला मेरी उम्मत और उसकी बख्शिश के मामलात हो जाए। काफ़ी वक्त हो गया, अल्लाह ताला से दुआ है कि इन चीज़ों को समझ